جان بوجھ کر ایک پلاننگ کر کے ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے. دیکھیں جی, اب ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ایک جگہ پہ فیملیز کو یوز کر کے بلیک میل کیا گیا, دوسرے کو سوشل میڈیا کی ایک کمپین کر کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج شہید صحافی ارشد شریف جو کینیا میں قتل ہوئے تھے, آج کینیا سے اس حوالے سے بہت اہم فیصلہ آج کینیا کے ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. جو کینیا ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بتایا ہے کہ صحافی ارشد شریف کا قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا. یعنی جو کینیا کی پولیس نے اپنا موقف دیا تھا کہ شناخت میں غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف پر گولیاں چلائی گئی, ہم سمجھے کوئی دہشت گرد ہے, ہمیں ایک افغاکار کا بھی ایک تلاش تھی, ہم نے مس آئیڈینٹی اور وجہ سے شناخت میں غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے گولیاں چلائی اور ارشد شریف قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. لیکن کینیا کی ہائی کورٹ نے ان کے موقف کو رد کرتے ہوئے فیصلہ سنایا, صحافی ارشد شریف کا قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا, پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. کینیا ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے اور انہوں نے جو پولیس اہلکار تھے جو اس کیس میں اس قتل میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. اور کینیا کی ہائی کورٹ ہے انہوں نے صحافی ارشد شریف کی فیملی کو 2.70 کروڑ ہرجانہ دینے کا بھی حکم جاری کیا ہے. کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف کے قتل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور ارشد شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے. عدالت نے حکم دیا کہ اس کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات کی جائے کہ پولیس نے ایسا کیوں کیا ہے اور پولیس کو اس کا قصوروار ٹھہراتے کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے کینیا ہائی کورٹ نے. ارشد شریف کا جو کینیا سے جو ان کا فیصلہ آ چکا کینیا میں, آج انہوں نے جو کینیا کے ہائی کورٹ انہوں نے بتا دیا کہ شناخت میں غلطی نہیں ہوئی تھی, شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا, یہ جان بوجھ کر ایک پلاننگ کر کے ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے. اور ہائی کورٹ, کینیا کے ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. لیکن پاکستان میں ارشد شریف پاکستان کا ایک ہیرا تھا, ایک صحافی تھا, ایک شہری تھا. آج پاکستان میں ابھی تک اس کیس کی سماعت میں, جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں, جسٹس چیف جسٹس بنے ہیں, اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی اور اس کی سماعت ہی نہیں کر رہے. اور دیکھیں سب سے پہلے بہت ایزیلی ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا ہے اس میں کون کون ملوث تھا اور کیوں قتل کیا گیا تھا, دو چیزوں کی اگر تحقیقات کریں تو پتہ چل جائے گا, ارشد شریف کا قاتل کا پتہ چل جائے گا. ایک وہ شخص جس نے ارشد شریف پر پرچے پاکستان میں ایف آئی آر درج کرائی تھی اور دھمکیاں دی تھی, اور ان کے پیچھے کون ملوث تھا, کن لوگوں نے پرچے کرائے تھے, کن لوگوں نے دھمکیاں دی تھی, اگر اس بات کی تحقیقات ہو جائے. اور دوسری جو دبئی سے ارشد شریف کو وہاں سے نکالا گیا تھا, وہاں سے زبردستی وہاں سے دبئی سے نکالا گیا تھا, اس کے پیچھے کون تھا, کس نے دبئی حکام کو گورنمنٹ کو کال کر کے اور کہا تھا کہ ارشد شریف کو یہاں سے نکالا جائے, دبئی سے نکالا جائے فوری طور پر, وہ کون تھے, ان کنہوں نے ارشد شریف کو دبئی سے نکالا, کن کی وجہ سے مجبور ہو کر ارشد شریف کینیا گئے تھے. اگر یہ دو باتوں پر تحقیقات کی جائیں تو ارشد شریف کا قتل کا پتہ چل جائے گا کہ کس نے ارشد شریف کا قتل کیا ہے. یہ تھا ارشد شریف کا جو کیس تھا, جو آج کینیا سے جو فیصلہ آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. اب دوسرا جو اہم کیس ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک مہم جاری ہے کہ ان کی جیلی ڈگری ہے اور ان کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیلاً آج بتاؤں گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, یہ ٹریبیونل جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں جن میں داندلی سے متعلق ایک ٹریبیونل میں کیس جاری ہے, اس کیس کی سماعت جو ہے نا وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کر رہے ہیں. اب ذرائع کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ جو فارم 45 ہے, یہ تینوں جو ایم این ایز ہیں فارم 47 کے مطابق جو جیتے ہوئے نون لیگ کے تینوں ایم این ایز ہیں, ان سے فارم 45 آپ طلب نہ کریں, اور پریشرائز کیا جا رہا کہ آپ فارم 45 کے بارے میں بات نہ کریں. ہم نے جو جتا دیے ہیں تینوں ایم این ایز جو جیت چکے ہیں فارم 47 کے مطابق, بس ان کا جو ہے نا فیصلہ آپ سنا دیں کسی طرح, یا تو لمبی تاریخیں دیں یا تو اس کیس کو ہی خارج کر دیں. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ایک بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور سوشل میڈیا پر ایک مہم سٹارٹ کی تاکہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بلیک میل کر کے یہ جو ایک ٹریبیونل میں کیس چل رہا ہے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں داندلی سے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے, تاکہ پریشرائز کر کے ان کو پریشرائز کر کے ان کے خلاف جو یا تو اس کیس کو ریجیکٹ کیا جائے یا اس کو یا تو اس کی لمبی تاریخیں دی جائیں. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی بہادری کو, دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ سماعت میں تینوں جو مسلم لیگ نون کے تینوں میں نے ان کی صحیح کلاس لی ہے. انہوں نے کہا کہ فارم 45 جمع کرائیں, اگر آپ نے فارم 45 جمع نہ کرایا تو آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور وہ جو 2 ایم این اے تھے طارق فضل چودھری صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب, ان پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا, تو ان کو آج بتایا تھا کہ فارم 45 جمع کرائیں. آج راجہ خرم نواز صاحب نے جو ہے نا فارم 45 جمع کرائے ہیں. اب وہ فارم 45 جیلی ہیں, اصلی ہیں, کیا ہے صاحب کتاب ہے, وہ ان کی اب تحقیقات کی جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ وہ فارم 45 جو جمع کیے ہیں بیان حلفی کے ساتھ وہ جیلی
جعلی ہیں اصلی ہیں یا کیا ہے، ان کے بارے سے جو بھی تفصیلاً جو ہے نا اس پر تحقیقات ہوگی. لیکن آج فارم 45 جمع کرا دیے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو ایک جو مہم چلا رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اس پر بڑا اہم پیش رفت ہوئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا کیس لگا دیا. جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں نے مل کر ایک سماعت کی، اور سماعت توہین عدالت کی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو کیمپین جاری تھی اس کے خلاف سماعت کی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑا برہمی کا اظہار کیا. کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، پی ٹی اے اور حکومت یہ جو چل رہا ہے مہم چل رہی ہے اس کو دیکھ نہیں رہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایک مہم چل رہی ہے. اب ایک جج ٹویٹ کر کے بتائے گا کہ میری ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بڑا غصے کے ساتھ یہ بولا کہ واضح کر دوں جو بھی اس مہم میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. فریدہ فاروقی، حسن ایوب، عمار سولنگی کو بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا کہ فوری طلب کیا جائے اور جواب طلب کیا. پی ٹی اے کو اور پیمرا کو بھی نوٹس جاری کیے کہ فوری طور پر جواب دیا جائے. اس جو ایک مہم ہو رہی ہے، جو ججوں کے خلاف ایک کمپین کی جا رہی ہے، وضاحت طلب کی ہے کہ پی ٹی اے کو بھی، پیمرا کو بھی، اور غریدہ فاروقی اور حسن ایوب، عمار سولنگی کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں. اور چیف جسٹس عامر فاروقی صاحب نے کہا کہ ہم ججوں کے خلاف کسی قسم کی مہم برداشت نہیں کریں گے. ساتھ ہی ججوں کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ذمہ داروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. جس کو بھی شکایت ہے درج کروائے، مگر اب بہت ہو گیا. ایف آئی اے، پی ٹی اے، پیمرا کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی بولا کہ حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ حکومت اس میں شامل ہے. جو بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم میں پایا گیا وہ ڈیالہ جیل جائے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اور یہ ایک مہم جو تھی، یہ ایک کوشش کی جا رہی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بلیک میل کرنے کی. لیکن انہوں نے جو لاسٹ سماعت کی ٹریبیونل میں، جو دھاندلی سے متعلق جو کیس تھا اس میں سماعت کی، بہت دلیری سے مظاہرہ کیا اور سخت ریمارکس دیا کہ اگر آپ لوگوں نے فارم 45 نہ جمع کرائے، آپ لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ایک ججز کو ایسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑا غیر قانونی ہے، بڑا ایک گھٹیا عمل ہے. اور جس طرح کہ اسد طور صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہیں جسٹس ارباب طاہر صاحب، ان کے والد صاحب کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا اور رات کے 3 بجے لا کر جسٹس ارباب طاہر صاحب کے گھر لایا. اور ان کے والد صاحب جس ٹائم دروازے پہ انہوں نے دروازہ کھولا تو ارباب طاہر صاحب کے والد صاحب تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ کیسے، تو مطلب اتنا بتایا ہی نہیں اور آپ آ گئے. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے لایا گیا، باہر کھڑے میں اور ان سے جا کے ملو، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب جسٹس ارباب طاہر صاحب باہر گئے تو کچھ ایجنسیوں کے، کچھ اداروں کے بندے تھے اور جو ان سے بات کی، یعنی وہ ٹیریان وائٹ کیس کے متعلق انہوں نے بات کی کہ مطلب ٹیریان وائٹ کیس کے متعلق جو بات انہوں نے کی. اور وہ دیکھیں جی اب ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ایک جگہ پہ فیملیز کو یوز کر کے بلیک میل کیا گیا، دوسری کو سوشل میڈیا کی ایک کمپین کر کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یار کچھ دماغ اپنا بھی استعمال کریں. ایک جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، سینئر جج ہے، وہ یہاں تک اس لیول تک پہنچ گیا ہے، کیا اس کی ڈگری جعلی ہو سکتی ہے؟ ایک اگر آپ لوگوں نے کوئی کیس کرنا بھی تو دیکھیں بندے کی سوچ ہے. ایک جج، سینئر جج، وہ کہتے ہیں جو اس کی ڈگری جعلی ہے. تو یہ آج کی جو تھا، آج جو سماعت ہوئی اس سے متعلق بھی، ارشد شریف سے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا، آگاہ کیا. آج کی یہ خبریں تھی، تازہ ترین خبریں تھی. اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.